تو مجھے حیات خان صاحب نے کہا کہ میں نے بڑی تحقیق کے بعد آپ کو سلیکٹ کیا ہے. پھر مجھے ایک محاسبہ سیل، اس کا نام اس وقت شاید الیکشن سیل دیا تھا، تو اس کا مجھے انچارج جو ہے مقرر کیا. قانون سازی ہوئی، تمام سابق صدور وزرائے اعظم، وزراء، ایم ایل ایز اور ساتھ ساتھ سرکاری ملازمین جو تھے ان کی بھی محاسبہ شروع ہو گیا. تو یہ سلسلہ جاری رہا جس میں نمایاں طور پر سردار قیوم صاحب، سردار سکندر حیات، سردار ابراہیم صاحب، کے ایچ خورشید صاحب، راٹھور صاحب وغیرہ سبھی لوگ اس میں شامل تھے. بہت سے سیاستدانوں کو کمیشنز نے ڈسکوالیفائی کیا، ان کی اپیلیں بھی ہوئی ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تک. بعض لوگوں کو اپیلیں خارج ہوئیں اور ڈسکوالیفائی ہوئے، بہت لوگوں کو بری بھی کیا گیا. تو امکان انہوں نے یہی ظاہر کیا کہ ان کو ڈسکوالیفائی کریں گے. جس دن ججمنٹ ہوئی تو انہوں نے سردار قیوم صاحب کو بری کر دیا، جس پر کافی پریشانی کا سامنا نظر آیا اپنے حیات صاحب کو بھی، اور غالباً انہوں نے بھی وہاں پر شاید یہ رپورٹ دی تھی کہ امکان یہ ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، لیکن وہ نہیں ہو سکے. تو قیوم صاحب نے بھی دوسری بات نہیں کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ایک شرط انہوں نے رکھی کہ جی میں پہلے جاؤں گا باغ اور حیات خان جو ہے وہ بعد میں آئے. البتہ یہ اور بات ہے کہ قیوم صاحب آگے گئے تو وہاں راستے میں اسسٹنٹ کمشنر اور پولیس تھی، ان کو آرڈرز حیات خان صاحب نے دے دیے تھے کہ ان کو اریسٹ کیا جائے. ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا. میجر جنرل عبد الرحمن صاحب کی فراغت کے بعد بریگیڈیئر حیات خان صاحب کو چیف ایگزیکٹو نامزد کیا گیا. وہ تشریف لائے مظفر آباد، اور ایک دن انہوں نے سیکریٹریٹ کا انسپیکشن کا پروگرام بنایا، تو اس دوران وہ سارے دفاتر میں گئے. تو میرے کمرے میں بھی تشریف لائے. انہوں نے مجھ سے نام پوچھا اور عہدہ پوچھا اور کام کے بارے میں ایک آدھ سوال کیا، اور بس روٹین کا چلے گئے. وہ دو تین دن کے بعد ایک لیٹر سیکرٹری لا کو آیا کہ چیف ایگزیکٹو نے سید محمد اکرم شاہ کو اپنے دفتر میں پوسٹنگ کے لیے پسند کیا ہے، تو اس کا تبادلہ کیا جائے. سیکرٹری میرے تھے سردار آفتاب صاحب. تھوڑے سے پریشان ہوئے تو انہوں نے چیف ایگزیکٹو سیکریٹریٹ کے سیکرٹری تھے غلام احمد پنڈت صاحب، ان کو فون کیا کہ میں چیف ایگزیکٹو صاحب سے ملنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کس بارے میں؟ تو میرا نے کہا جی کہ ان کے تبادلے کے سلسلے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ نہ کریں. تو پنڈت صاحب نے کہا کہ اور کسی سلسلے میں اگر اپائنٹمنٹ چاہیے تو میں لے دیتا ہوں، لیکن یہ فائنل ہے، اس میں آپ نہ ہی آئیں تو بہتر ہے. تو مجھے حیات خان صاحب نے کہا کہ میں نے بڑی تحقیق کے بعد آپ کو سلیکٹ کیا ہے. مختلف ذرائع سے معلومات حاصل کرنے کے بعد مجھے جس قسم کے افسر کی ضرورت تھی تو وہ آپ کے بارے میں سب نے بتایا کہ وہ ٹھیک ہے، مناسب ہے. تو میں ایک آپ کو اسپیشل اسائنمنٹ دوں گا، اور آپ براہ راست مجھے فائلیں پٹ اپ کریں گے، درمیان میں کوئی سیکرٹری یا کوئی نہیں ہوگا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر مجھے ایک محاسبہ سیل، اس کا نام اس وقت شاید الیکشن سیل دیا تھا، تو اس کا مجھے انچارج جو ہے مقرر کیا، اور قانون سازی ہوئی. تمام سابق صدور وزرائے اعظم، وزراء، ایم ایل ایز اور ساتھ ساتھ سرکاری ملازمین جو تھے ان کی بھی محاسبہ شروع ہو گیا. اس کے لیے مختلف کمیشن تشکیل دیے گئے. پہلے قانون سازی ہوئی، پھر کمیشن میں ایک بریگیڈیئر اور ایک سینئر سیکرٹری لیول کا کوئی افسر پر مشتمل ایک کمیشن بہت سارے کمیشن تشکیل دیے گئے. تو کمپلینٹس انوائٹ کی گئیں، مختلف ذرائع سے شکایات موصول ہوئیں، ان کو
محاسبہ سیل جو تھا اس میں پروسیس ہو کے تو کمیشن کو بھیجا جاتا تھا. کمیشن پھر اس کی سماعت کر کے کوئی نتیجہ اخذ کرتا تھا. تو وہ ساری ذمہ داری میری. مجھے اسٹاف اور پولیس کا بھی اور دوسرا اسٹاف بھی کافی تعداد میں دیا گیا. تو یہ سلسلہ جاری رہا جس میں نمایاں طور پر سردار قیوم صاحب، سردار سکندر ایاز، سردار ابراہیم صاحب، کے ایچ خورشید صاحب، راٹھور صاحب وغیرہ سبھی لوگ اس میں شامل تھے. ایک دن ہمارے ایک بزرگ تھے سردار سید حسن شاہ گردیزی باغ سے، وہ تشریف لائے تو آتے ہی مجھ پہ ناراض ہونے لگے کہ یہ کیا آپ نے تماشا لگایا ہوا ہے، آپ نے یہ سارے ہی سیاستدانوں کو اس کے خلاف انکوائریاں کر رہے ہیں، تو کل انہوں میں سے کسی نے پاور میں آنا ہے تو آپ کے لیے مشکلات ہوں گی. تو میں نے انہیں کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے خود ہی کہا کہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہ کوئی ڈسکرمنیشن تو ہے نہیں کہ ہم کسی خاص گروپ کو، خاص پارٹی کو یا خاص شخصیت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ میں سرکاری ملازم ہوں، قانون ضابطے کے تحت مجھے جو ذمہ داری سونپی گئی ہے تو وہ میں نبھا رہا ہوں. تو اس میں میرا اپنا تو کوئی مرضی یا قصور تو نہیں ہے. بہرحال وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے چلے گئے، جی نہیں آپ ٹھیک نہیں کر رہے. تو یہ سلسلہ جاری رہا. بہت سے سیاستدانوں کو کمیشنز نے ڈسکوالیفائی کیا، ان کی اپیلیں بھی ہوئیں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تک. بعض لوگوں کو اپیلیں خارج ہوئیں اور ڈسکوالیفائی ہوئے، بہت لوگوں کو بری بھی کیا گیا. تو اس دوران سردار قیوم صاحب کا کے خلاف جو انکوائری ہو رہی تھی اس میں سردار شریف صاحب جو چیف جسٹس تھے ہائی کورٹ کے، وہ اور ایک سیشن جج پر مشتمل کمیشن بنا ہوا تھا. ان پروسیس ہو رہا تھا تو اپنے حیات خان صاحب کو غالباً ہدایات تھیں یا خود وہ کہ بھئی ان کو خیال کریں کہ ان کو لازماً ڈسکوالیفائی کیا جائے. تو انہوں نے وہ سردار شریف صاحب سے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی بات کرنے کی، ان کے مزاج ہی ایسے تھے اور شہرت بھی ایسی تھی. تو ان کے ساتھ جو دوسرے جج صاحب لگے ہوئے تھے، سیشن جج صاحب، ان سے رابطے میں تھے لوگ معلومات حاصل کرنے کے لیے کہ آیا رخ کس طرف ہے کمیشن کا. تو سردار شریف صاحب نے جو ججمنٹ وغیرہ لکھانی شروع کی تو اس سے یہ لگ رہا تھا، آپ کو پتہ ہے پہلے تو فیکٹس ڈیل ہوتے ہیں، لا ڈیل ڈسکس ہوتا ہے، اور پھر اینڈ پہ جا کے آپریشنل پارٹ ہوتا ہے ڈیسیژن کا. تو ڈیسیژن تک اندازہ یہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ان کو بری کریں گے یا کیا کریں گے. تو امکان انہوں نے یہی ظاہر کیا کہ ان کو ڈسکوالیفائی کریں گے. جس دن ججمنٹ ہوئی تو انہوں نے سردار قیوم صاحب کو بری کر دیا، جس پر کافی پریشانی کا سامنا نظر آیا اپنے حیات صاحب کو بھی، اور غالباً انہوں نے بھی وہاں پر شاید یہ رپورٹ دی تھی کہ امکان یہ ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، لیکن وہ نہیں ہو سکے. تو اس طرح سے اور بھی کافی کیسز پروسیس ہوئے. ایک دفعہ حیات خان صاحب باغ جا رہے تھے خادم حسین شاہ شہید کی برسی میں شرکت کے لیے. تو اس زمانے میں احتساب کا دور تھا تو سردار قیوم صاحب کا بھی احتساب ہی ہو رہا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ غازی آباد کے مکان پر سڑک بند کر دی کہ حیات خان جو ہے نا میں اس کو نہیں جانے دوں گا باغ. اور کافی لوگ جمع ہو گئے، سیاسی کارکن ان کے، اور سڑک بند ہو گئی اور درکوٹ تک ٹریفک جام ہو گئی. اتفاق سے سردار شریف صاحب جو ہیں وہ بھی چیف جسٹس کی، وہ بھی راولہ کوٹ کہیں جا رہے تھے سرکاری دورے پر ہی، چونکہ ہائی کورٹ کی مین رجسٹری تو مظفر آباد میں ہی تھی، لیکن سرکٹ برانچ جو ہے وہ راولہ کوٹ، میرپور وغیرہ میں، تو شاید سرکاری اس میں جا رہے تھے. ان کی گاڑی بھی رک گئی کافی پیچھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ گاڑی سے اتر کے تو پیدل چل پڑے آگے جا کے سردار قیوم صاحب کو، حالانکہ وہ
ان سے پہلے پریزیڈنٹ اور رہ چکے تھے، اور اس پریزیڈنٹ کے دوران یعنی جب یہ لا سکتی تھے اس وقت وہ سردار صاحب پریزیڈنٹ بھی رہ چکے تھے اس وقت. تو جا کے سردار صاحب کو کہتے ہیں، قیوم صاحب کو، کہ جی یہ کیوں بند کیا ہوا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں ایاز خان کو نہیں جانے دوں گا. تو انہوں نے بڑے غصے میں کہا کہ آپ ایاز خان صاحب کو ادھر ہی روک کے اپنے گھر میں بند کر دینا، لیکن یہ پبلک اتنی عورتیں بچے مرد میلوں کے حساب سے لمبی لائن لگوائی ہوئی ہے، تو یہ ہٹائیں، یہ راستہ کھولیں. اور بلکہ انہوں نے وہ جو بندے تھے ان کو کہا فوراً راستہ کھولیں. تو قیوم صاحب نے بھی دوسری بات نہیں کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ایک شرط انہوں نے رکھی کہ جی میں پہلے جاؤں گا باغ، اور ایاز خان جو ہے وہ بعد میں آئے. انہوں نے کہا بھائی اس سے ہمارا تعلق کوئی نہیں ہے، آپ پہلے جائیں بعد میں جائیں، لیکن راستہ کھولیں، بس دوسری بات نہیں. اور قیوم صاحب نے راستہ مجبوراً کھولنا پڑا. اور البتہ یہ اور بات ہے کہ قیوم صاحب آگے گئے تو وہاں راستے میں اس اسسٹنٹ کمشنر اور پولیس تھی، ان کو آرڈرس ایاز خان صاحب نے دے دیے تھے کہ ان کو اریسٹ کیا جائے، ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا. ایاز خان صاحب کا یہ تھا کہ بہت محنتی، رات 2 بجے تک کام کرنا، اور پھر صبح نماز کے بعد نہ سونا، اور پھر فریش جیسے بہت محنتی تھے. بلکہ اس دوران چونکہ میری براہ راست ان کے ساتھ تعیناتی تھی، تو ہمیں بھی بعض دفعہ عادت پڑ گئی لیٹ کام کرنے کی. بلکہ ایک دفعہ گھر میں فائلیں وغیرہ، چونکہ مجھے کافی زیادہ ذمہ داری جو تھی میری، وہ اس کا تقاضا یہ تھا کہ میں بہت زیادہ کام تھا میرا. تو میں بھی گھر میں بیٹھے میں کام کر رہا تھا، تو اچانک میری نظر پڑی گھڑی پہ، تو میں دیکھا تھا 2 بجے. تو میں فٹافٹ فائلیں چھوڑی، میں نے کہا سو گیا، صبح اٹھنا ہے. تو اس طرح سے ان کی محنت کا یہ عالم تھا کہ آزاد کشمیر کے ایسی جگہوں پر وہ گئے جہاں پر کہتے ہیں کہ کوئی تحصیلدار یا گرداور بھی نہیں گیا ہوگا، اور انہوں نے بلا امتیاز ترقیاتی، وہ گو اس زمانے میں بجٹ بہت اتنا کم تھا، لیکن جو ترقیاتی کام خصوصاً سڑکیں جو ہیں لنک روڈز یا سڑکیں، ان پر وہ کافی کام کیا. ڈیولپمنٹ کے کافی کام انہوں نے کیے جو وہ اب تک لوگ یاد کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ انتہائی غیر جانبداری سے نظام کو چلاتے رہے، لیکن کچھ عرصے بعد چاپلوس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے قریب ہو گئے، خوش آمدی، اور ان کو یہ تاثر دیا کہ آپ بہت پاپولر ہو گئے ہیں، تو ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کوئی سیاسی جماعت بنائیں اور سیاست میں حصہ لیں. تو ان کی وجہ سے تھوڑی سی ان میں تبدیلی آ گئی. تبدیلی کو شاید IAS لیول پہ بھی محسوس کیا گیا، اور وہ 77 سے 83 تک چیف ایگزیکٹو رہے، اور اس کے بعد انہیں فارغ کر دیا گیا. میرے بارے میں بہت اعتماد تھا ان کو، اور بلکہ ایک دفعہ تو راولہ کوٹ میں انہوں نے کسی میٹنگ میں اس بات کا اظہار کیا کہ اگر اکرم شاہ نہ ہوتا تو مجھے یہ جو سیاستدان ہیں یا ان کی اپائنٹ کی ہوئی بیوروکریسی ہے، یہ مجھے 6 مہینہ بھی نہ چلنے دیتے. تو میں نے بھی کوشش کی ہے ان کے اعتماد پہ پورا اترنے کی، اور ان سے بالکل برادرانہ تعلقات رہے. بعد میں فراغت کے بعد بھی میرا ان کا رابطہ رہا آپس میں، اور بڑے اچھے عزت احترام کا تعلق رہا. خورشید صاحب سے میری دعا سلام کافی عرصے سے تھی، چونکہ وہ وکیل بھی تھے، اور ان کے دوست جو ہیں وہاں کراچی میں بھی بڑے سینئر جو وکلاء حضرات تھے. تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ اس پاکستان میں وہ شورش تو چل رہی تھی لیکن ابھی علیحدہ نہیں ہوا تھا، تو یہ بھی گئے تھے اس پاکستان، ان کے شاید وہاں کافی لوگوں سے تعلقات بھی تھے. تو واپسی پر ہائی کورٹ وہ تشریف لاتے تھے جب بھی وکلاء اپنے ساتھیوں سے مل لیں، تو مجھ سے بھی
وہاں ملاقات ہوتی تھی. تو پھر جب یہ 1975 میں الیکشن میں لاہور سے یہ بھی جیت کر آئے تھے. مجھے ان کی ایک بات یاد ہے، جب ملاقات ہوئی ایز MLA تو مجھے کہنے لگے کہ ہم اب آپ کے ماتحت ہو گئے ہیں، ماتحت ہو کے آ گئے ہیں. تو میں نے کہا جی کیوں شرمندہ کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے نہیں، بات یہ ہے کہ آپ تو ڈپٹی سیکرٹری ہیں لا اینڈ پارلیمنٹری امور کے، تو پارلیمنٹ میں ہم لوگ MLA ہیں تو ہمارا سارا پروسیس آپ کے ذریعے ہوتا ہے، تو آپ کے ماتحت ہی ہوئے. تو وہ بہت ہی گریٹ آدمی تھے. ان کا مجھے ان کے ایک لیڈر تھے بسی محمد، راجہ بسی محمد. انہوں نے مجھے بتایا کہ جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، بہت ہی سفید پوش اور انتہائی شریف اور اعلیٰ درجے کے دیانتدار شخصیت کے مالک تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک میٹنگ میں آئے ہوئے تھے میرپور. تو میں نے ان کے پاس گاڑی نہیں تھی، کار نہیں تھی. تو غالباً شاید لاہور میں ہوئی ہو، لیکن وہ لائے نہیں تھے یا تھی نہیں. تو میں نے انہیں آفر کی کہ آپ میری گاڑی لے کے جائیں. تو انہوں نے معذرت کی. غالباً ان کے پاس پٹرول کے پیسے نہیں تھے اور وہ پٹرول کے سے ڈلوانا نہیں چاہ رہے تھے، اس طرح وہ انہوں نے مجھے بتایا. تو انہوں نے ترجیح دی ویگن پہ جانے کی لاہور. تو اسی دوران گجرانوالہ یا کہاں پر ان کا حادثہ ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور ان کی جیب سے مجھے بتایا گیا کہ کوئی 17 روپے جو ہے نا نکلے جیب سے. تو وہ بہت ہی معیاری انسان تھے، یہ میں کہوں گا. لیکن ان کے کوئی دور میں وہ بہت پہلے 60s میں صدر رہے ہیں، لیکن ان سے انتظامی لحاظ سے کسی قسم کا مجھے واسطہ نہیں پڑا ان کے ساتھ.